ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے منشیات کے خلاف جنگ میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے اور مشترکہ کارروائیوں پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ پیش رفت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور UAE کی نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی کے چیئرمین شیخ زید بن حماد بن حمدان ال نہیان کے درمیان وزارت داخلہ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں سامنے آئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مہمان چیئرمین کا خیر مقدم کرتے ہوئے نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی کے قیام کو سراہا اور شیخ زید کو ادارے کے پہلے سربراہ بننے پر مبارکباد پیش کی۔ پاکستان کی جانب سے DG ANF میجر جنرل عبد المعید جبکہ UAE کی جانب سے بریگیڈیئر طاہر غریب کو نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات میں بتایا کہ حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث 400 ملزمان کو گرفتار کیا گیا جبکہ 5 ٹن منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابیاں دونوں ملکوں کے درمیان بروقت معلومات کے تبادلے اور قریبی تعاون کا نتیجہ ہیں۔ شیخ زید بن حماد بن حمدان ال نہیان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضمن انسداد منشیات میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، وفاقی سیکریٹری داخلہ، اسپیشل سیکریٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکریٹریز داخلہ، DG اینٹی نارکوٹکس فورس اور سینئر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان $1 ارب کی اگلی قسط کے حصول کے لیے دوسرے اقتصادی جائزے پر مذاکرات رواں ماہ ستمبر کے آخری عشرے میں ہوں گے۔ اس سلسلے میں IMF کا وفد 25 ستمبر کو پاکستان کے دورے پر آئے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان IMF کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے تمام ضروری تیاریوں میں مصروف ہے۔ اقتصادی اعداد و شمار کو حتمی شکل دی جا رہی ہے جو جلد IMF کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اگر یہ مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو گئے تو IMF بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور IMF کے درمیان کلائمیٹ فائنینسنگ کا معاہدہ بھی طے پا چکا ہے جس کے تحت 28 ماہ میں پاکستان کو $1 ارب 30 کروڑ ملیں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مختلف کارروائیوں میں فتنہ الہندوستان کے 19 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع مہمند کے علاقے میں انٹیلیجنس اطلاع پر آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی میں سرگرم 14 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بنیاد پر دوسرا آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں مزید 4 خوارج کو انجام تک پہنچایا گیا جبکہ تیسری کارروائی بنو میں کی گئی جس میں 1 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 2 روز میں فتنہ الہندوستان کے 19 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم ان خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ یہ خوارج علاقوں میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ کسی بھی دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ 1 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دورے کا مقصد اسرائیلی جارحیت کے تنازع میں قطر سے اظہار یکجہتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر اطلاعات اور طارق فاطمی بھی وفد میں شامل ہیں۔ دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات، اسرائیلی حملے پر مشاورت اور علاقہ یمن پر گفتگو کی جائے گی۔ قطر اور پاکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات مشترکہ عقیدے اور اقدار پر مبنی ہیں۔ ترجمان کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم دوحہ میں قطری امیر عزت مآب شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سے ملاقات کریں گے۔ دوران ملاقات دوحہ پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کے صریح منافی حملے کے تناظر میں قطری امیر اور قطری عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ ملاقات میں اسرائیل کے خطے کے مختلف ممالک پر بلا جواز حملوں اور مسلسل جارحیت کے ساتھ خطے میں امن کے قیام کے لیے مشاورت ہوگی۔ یاد رہے کہ قطر اور پاکستان کے مابین دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں جو مشترکہ عقیدے اور اقدار پر مبنی ہیں۔
पाकिस्तान ने कतर पर इजरायली जारियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि कतर की बरादर रियासत पर इजराइल की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने अलजज़ाइर और सोमालिया के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा कि ये मामला निहायत संगीन नौयत का है और सलामती काउंसिल को फौरी तौर पर इस पर गौर करना चाहिए। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान कतर की हुकूमत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ इजरायली हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इक़दाम की मज़म्मत की थी और अमीर कतर से फ़ोन पर राबता करके मुकम्मल यकजहती का इजहार किया था। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बार के नुमाइंदों, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, सीनियर जजेस और खुद चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने खिताब किया। मुक़र्ररीन ने जस्टिस जुनैद गफ्फार की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। तफसील देखते हैं ज़िशान मलिक की रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद हुआ, जहां चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की अदालती खिदमात को सराहा गया। सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सरफराज मेतलो ने खिताब में कहा कि जस्टिस जुनैद गफ्फार ने टैक्स, कस्टम और आईनी मामलात में महारत हासिल की, 24,000 से जायद केसेस निपटाए और अदालती निजाम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा कि उन्होंने अदालती रिफॉर्म्स, वीडियो लिंक, फैसलों की डिजिटल कापीज के निजाम को फरोग दिया। अहले खाना और दोस्तों की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। अब वक्त है कि घर वालों को वक्त दिया जाए। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन सिंध बार कौंसिल शफकत रहीम ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध में अलग आईनी बेंचेस का कायम किए गए। जस्टिस उमर सयाल और दीगर जजेस को खत लिखने पर सलाम पेश करता हूँ। सदर कराची बार एसोसिएशन आमर नवाज वड़ाइच ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि जस्टिस जुनैद गफ्फार हाईकोर्ट के बेहतरीन जजेस में से हैं। उन्होंने सिटी कोर्ट के मसाइल हल कराए, सेंट्रलाइज्ड जुडिशल कम्प्लेक्स का मंसूबा मंजूर किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मोहसिन कादर शहवानी ने कहा कि चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार एक ईमानदार जज हैं, जिन्होंने कई तारीखी फैसले दिए हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार को मशले राह करार दिया, इनकी खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस जफर राजपूत ने कहा कि जस्टिस जुनैद गफ्फार ने बरवक्त इंसाफ की फराहमी, जुडिशियल रिफॉर्म्स और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग में अहम और नुमाया किरदार अदा किया। खिताब के दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कहा कि आज वो बतौर जज अपने आईनी ओहदे को अलविदा कह रहे हैं और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कैमरा टीम के साथ ज़िशान मलिक, NTN न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से नबर्द आज़मा है। जलालपुर पीरवाला में हालात इंतहाई संगीन हैं और रेस्क्यू और इनखला का अमल जारी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, शायद कुछ लोगों ने पहले सैलाबी कैफियत को संजीदा नहीं लिया, लेकिन पंजाब हुकूमत मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। अज़मा बुखारी ने बताया कि निजी बोर्ड्स मालिकान मुतासरीन से हज़ारों रुपए मांग रहे थे, ताहम उनके अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी और प्राइवेट बोर्ड्स को रेगुलर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। उनका कहना था कि मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोताही हो तो जरूर निशानदही करें, लेकिन सैलाब जैसे बड़े चैलेंज पर सियासत करना नामुनासिब है। उनका कहना था कि वजीर आला ने सूरत हाल पर एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर वज़ुआ ने जलालपुर पीरवाला के नवाही गांव 86M बन पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी की। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब इनखला ऑपरेशन के दौरान खुद स्पीकर पर ऐलानात करती रहीं, जबकि कमिश्नर मुल्तान और दीगर आला हुकाम भी मौके पर मौजूद थे। रेस्क्यू और इनखला का ये ऑपरेशन सुबह 6 बजे से जारी है।
آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری نے سندھ سیکریٹریٹ میں ورکس اینڈ سروسز سیکریٹری آفس کا اچانک دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے آفس کے مختلف حصے دیکھے، رومز کا جائزہ لیا اور سٹاف سے ملاقات کر کے مسائل دریافت کیے۔ ورکس اینڈ سروسز سیکریٹری کے سٹاف نے صوبائی وزیر کو اپنے درمیان پا کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سیکریٹری ورکس اینڈ سروسز محمد نواز سوہو بھی ان کے ہمراہ تھے۔ علی حسن زرداری نے عملے کو سختی سے ہدایت کی کہ دفتری اوقات کی پابندی کریں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے، کام میں تاخیر یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اب تک عالمی سطح پر مدد کی اپیل نہیں کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں عالمی سطح پر اپیل کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو بارہا کہہ چکے کہ موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے اور فوری ریلیف فراہم کیا جائے۔ کراچی میں مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ بارش کے دوران انتظامیہ متحرک رہی اور سڑکوں پر موجود رہی، مگر اچانک بارش میں شہریوں کو گھروں کو نکلنے کے بجائے احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارش کا پانی کلیئر کرنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے ملک میں سیلابی صورتحال ہے، سندھ حکومت کی پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے۔ اگر قوم متحد ہو تو ہر آزمائش کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسرائیلی جارحیت اور قطر پر حملے کی بھی شدید مذمت کی اور کہا کہ لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، عالمی برادری کو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ حکومت سندھ سیلاب کی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر سطح پر مربوط حکمت عملی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ بات سینئر وزیر سندھ شرجیل اعلام میمن نے اپنے بیان میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ اور تمام متعلقہ ادارے دن رات مانیٹرنگ اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ بیراجوں اور دریاؤں پر پانی کی سطح کو مسلسل چیک کیا جا رہا ہے تاکہ وقت سے پہلے حفاظتی اقدامات کیے جا سکیں۔ کچے کے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ عارضی رہائش گاہوں، پینے کی پانی، خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی بھی جاری ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ یہ قومی ایمرجنسی کی صورتحال ہے جس کا مقابلہ صرف حکومت اکیلے نہیں کر سکتی، عوام کا تعاون بے حد ضروری ہے۔ عوام، انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کی ہدایات پر عمل کریں، افواہوں سے گریز کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں قریبی مرکز یا ہیلپ لائن سے فوری رابطہ کریں۔ سینئر وزیر سندھ نے مزید بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور کابینہ کے دیگر اراکین خود ان آپریشنز کی نگرانی کر رہے ہیں اور متاثرہ علاقوں کے دورے بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کا مقصد صرف وقتی ریلیف فراہم کرنا نہیں بلکہ متاثرہ علاقوں میں بحالی اور مستقبل میں اس طرح کی صورتحال سے بچاؤ کے لیے مستقل اقدامات کرنا ہے۔ گزشتہ 36 گھنٹوں میں کچے کے علاقوں سے 2375 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 169 فکسڈ اور موبائل ہیلتھ سائٹس کے ذریعے سینکڑوں افراد کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے اور 10 لاکھ سے زائد مویشیوں کی ویکسینیشن اور علاج مکمل کیا جا چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے صوبے کے کسانوں کو مالی معاونت اور زرعی ترقی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے لاکھوں نئے رجسٹرڈ ہاریوں کو بے نظیر ہاری کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محکمہ زراعت سندھ کی جانب سے اس منصوبے کے تحت سندھ بینک کو کارڈز کی تیاری کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں رواں ماہ کے آخری ہفتے 50,000 کارڈز جاری کیے جائیں گے، جبکہ اس کے بعد ہر 20 دن کے وقفے سے مزید 50,000 کارڈز تقسیم کیے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے ڈرپ ایریگیشن سسٹم کو سولر پینلز پر منتقل کرنے کے لیے کسانوں کو سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ 5 سے 25 ایکڑ تک زرعی زمین رکھنے والے کسانوں کے ڈرپ ایریگیشن سسٹم کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے سبسڈی پر سولر پاور پینل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسکیم کے تحت کسانوں کو 4,000 ایکڑ پر سولر پاور پینل کے 295 یونٹس فراہم کیے جائیں گے۔ اسکیم کی مد میں کسان 20% جبکہ سندھ حکومت 80% اخراجات برداشت کرے گی۔ سولر پینل حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو 20 ستمبر تک ڈی جی زراعت واٹر مینجمنٹ کے دفتر حیدرآباد میں درخواستیں جمع کروانی ہوں گی۔ ناظرین، ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کو لے جانے والی کشتی الٹ گئی۔ الٹنے والی کشتی میں 19 افراد سوار تھے، جن میں سے 8 کو بحفاظت نکال لیا گیا، جبکہ ایک شخص کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ یہ حادثہ اوباڑو کے قریب جنوبی قائد ملت اسکول کے پاس پیش آیا۔ حادثے کا شکار کشتی سیلاب متاثرین کو موزودرا پور سے ریسکیو کر رہی تھی۔
ادھر مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے علاقے لتی ماڑی میں بھی سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق کشتی میں 10 سے زائد افراد سوار تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے کشتی میں لٹکنے کی کوشش کی جس سے کشتی توازن کھو بیٹھی اور الٹ گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ دوسری طرف بہاول نگر کی بستی کلر والی کے مقام پر دریائے ستلج میں 12 سالہ بچہ ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے گیس صارفین کے لیے اچھی خبر، حکومت نے گیس کنیکشن لگانے پر پابندی ختم کر دی ہے۔ درخواست جمع ہونے کے ساتھ ہی ڈیمانڈ نوٹس ملے۔ اب ہاؤسنگ کالونیوں کے علاوہ بھی ہر جگہ محلے، گاؤں، بستی پر گیس کنیکشن دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عقیل ملک کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے گیس صارفین کے لیے بہت بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے۔ حکومت نے گیس کنیکشن لگانے پر مکمل طور پر پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ درخواست جمع ہونے کے ساتھ ہی ڈیمانڈ نوٹس دیا جائے گا۔ سابق دور حکومت میں گیس کنیکشن پر پابندی عائد کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ملک میں قدرتی گیس کی بندش ہے، اس لیے گھریلو صارفین کو گیس کنیکشن نہیں دیے جائیں گے۔ تقریباً 5 سال تک گیس کنیکشن پر پابندی لگی رہی۔ اسی دوران سوئی نادن گیس کے 30 لاکھ سے زائد صارفین نے گیس کنیکشن حاصل کرنے کے لیے درخواستیں جمع کی تاکہ گیس کنیکشن حاصل کر سکے، لیکن صارفین کو گیس کنیکشن نہیں دیے گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سابقہ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے گیس کنیکشن لگانے پر پابندی عائد کی تھی اور پابندی ختم بھی کابینہ کی منظوری سے ہی ہونی تھی، اور آج کابینہ کی جانب سے گیس کنیکشن پر پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ ایسے کنیکشن دینے کے ساتھ صارفین کے ساتھ کچھ شرائط بھی رکھ دی گئی ہیں۔ صارف کو گیس کنیکشن قدرتی گیس پر نہیں ملے گا۔ صارف کو گیس کنیکشن RLNG ٹیرف کی بنیاد پر دیے جائیں گے اور صارفین سے حلف نامے بھی لیے جائیں گے تاکہ کل کو وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنے بل کو چیلنج نہ کر سکیں، کیونکہ RLNG ٹیرف مہنگی ترین گیس ہے۔ اس کا پر MMBTU 3600 روپے ہے، جبکہ قدرتی گیس کا پر MMBTU تقریباً 700 روپے کا ہے۔ اس طرح RLNG کا بل زیادہ ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عقیل ملک، NTN نیوز، لاہور۔ موسم کا احوال شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں بارش برسانے والا سسٹم شہر سے باہر نکل چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج شہر میں تیز بارش کا امکان نہیں، تاہم ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یاد رہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بدھ کو دن بھر کہیں کہیں تیز بارش جاری رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والے سسٹم کا اثر جامشورو، ٹھٹھا اور سجاول میں بھی رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے اگلے چند گھنٹوں میں بلوچستان کے لسبیلا، آوران اور مکران کے ساحلی علاقوں میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خراب موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ کچھ سیاسی اداکار ہر آفت کے وقت منظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور جب عوام کو حقیقی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ صرف بے بنیاد تنقید میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس بیچنے کو اب کوئی چودن یا منجر نہیں۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے حالیہ بارشوں اور شہری صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے لیاری اور ملی ندی کو اس شدت سے بہتے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن کچھ لوگ اس قدرتی آفت میں بھی صرف تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ کچھ احمق خود تو موسمیاتی تبدیلی کو سمجھتے نہیں، دوسروں کو سمجھانے نکلتے ہیں۔ مرتضی وہاب نے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے قائد سے محبت نہیں کرتے، لیکن تانا وہ دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے قائد اور اس شہر کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میئر کراچی نے اس موقع پر اداروں کے درمیان رابطے اور حکمت عملی پر اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں کوارڈینیشن کو بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے اور شہریوں کو بروقت ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ کراچی کی ترقیاتی اسکیمز پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ شاہراہ بھٹو کے تیسرے مرحلے کا آغاز بھی جلد ہونے جا رہا ہے جو قائد آباد سے کاٹھور تک جائے گا۔ اس منصوبے سے شہریوں کی سفری مشکلات میں واضح کمی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیشی مشیر مذہبی امور نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا ونگ PM ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر AMM خالد حسین کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین خان بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر حسین اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا، کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعلقات
تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافتی روابط اور گہری وابستگیوں پر مبنی ہیں۔ عوامی روابط، عملی تبادلوں، تجارتی اور اقتصادی تعلقات سمیت دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے مزید فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر حسین نے اپنے پیغام میں خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان برادرانہ تعلقات تاریخی روابط اور مشترکہ عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر حسین نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کا ایک خط بھی وزیر اعظم کے حوالے کیا، جس میں پاکستان میں سیلاب ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا اور امداد کی پیشکش کی گئی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خطے میں اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی ولی عہد نے مجلس شورا کونسل کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ قطر کی جانب سے کیے جانے والے ہر اقدام میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور انہیں روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ساتھ ہی واضح کیا کہ غزہ فلسطینی زمین ہے اور کوئی بھی جارحیت انہیں ان کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتی۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ پہنچ گئے، جہاں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ قطر کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دوحہ پر حملہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے جس کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے نے غیرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دی ہیں۔ مطالبہ کیا کہ نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مصری صدر عبد الفاتح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے بھی قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات آج عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کی جد و جہد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوئی۔ ان کی قیادت میں مسلمان ایک علیحدہ مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں وہ آزادی اور برابری کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پا گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں جنید فیروز کی رپورٹ۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ عظیم رہنما جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔ 11 ستمبر 1948 کو جب وہ ہم سے جدا ہوئے تو پوری قوم ایک عظیم قائد سے محروم ہو گئی۔ قائد اعظم کی شخصیت ایمانداری، قربانی اور اصول پسندی کا مظہر تھی۔ آج کے حالات میں بھی ان کے افکار پاکستان کی بقا کی ضمانت۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زندگی میں ہمیشہ اصولوں، ایمانداری اور سخت محنت پر زور دیتے رہے۔ ان کا مشہور قول ہے ایمان، اتحاد اور قربانی، جو آج بھی پاکستانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے قائد کے افکار پر عمل پیرا ہونا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔